السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک اور میں ہوں اعظم چودھری۔ اس وقت دنیا بھر کے اندر ایک دفعہ پھر ایران امریکہ جنگ، اس کے اوپر ڈیبیٹ جاری ہے اور اس وقت یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جس طرح دونوں جانب سے عندیہ دیا گیا ہے کہ معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، معاہدے کا جو دستاویزات ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور اس کو کسی بھی ٹائم ڈیجیٹلی اس کی سائننگ سیرمنی کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک جانب تو ٹرمپ کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا جاتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے، جس میں ایک خوشخبری سنائی جاتی ہے، لیکن دوسری جانب ایران اس کو تسلیم ضرور کرتا ہے کہ معاہدہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، لیکن سائننگ کے حوالے سے جو ٹائم لائن پریزیڈنٹ ٹرمپ دے رہے ہیں وہ اس کو نگیٹ کرتا ہے اور وہ ایران یہ کہتا ہے کہ اس میں کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا معاہدہ ہو پاتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو کب تک ہوتا ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اوپر اس جنگ کی وجہ سے ایک معاشی دباؤ ہے اور بالخصوص آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت پھنسی ہوئی ہے۔ پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں اور ایک جنگ کے ماحول کی وجہ سے دنیا کے اندر ہر ملک کے اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی، اور پاکستان کا جو بجٹ سالانہ پیش کیا گیا ہے 2026-27 کا، اس بجٹ کو کس حد تک عوام کے لیے دوستانہ بجٹ قرار دیا جا سکتا ہے یا وہ ماضی کی طرح آئی ایم ایف کا وہ ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے جو آئی ایم ایف کے مفادات کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں این ڈی ایف کے چیئرمین جناب کرنل سیف قریشی صاحب، اور ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہوں گے ڈاکٹر عرفان صاحب جو بین الاقوامی امور کے اوپر مہارت رکھتے ہیں۔ ویلکم دونوں مہمانوں کو۔ کرنل صاحب، آج پھر ایک خوشخبری کی امید تھی کہ شاید آج دونوں ممالک کے درمیان، ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو جائے، جس طرح کا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے ایک ٹویٹ آتا ہے اور ایران کی جانب سے اس کی کوئی نفی نہیں کی جاتی، بلکہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹائم لائن تھوڑی سی مختلف ہو سکتی ہے لیکن اس معاہدے کے اوپر اتفاق پایا جا سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج 14 جون تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آج سالگرہ ہے، وہ چاہتے تھے کہ آج ہی اس پہ سائن جو سرمنی ہو اور اس پہ سائن ہو جائیں؟ کیا وجہ ہے؟ ایران اب کیوں ریلیکٹنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، یہ پچھلے 2 سال سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ ان کی پچھلی 8000 کی ہسٹری میں کبھی ایران نے سرنڈر نہیں کیا، کبھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ وہ ڈیفیٹ قوم اختیار کر کے تو نیچے سر کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری بات، یہ 46 سالہ جو سینکشن لگی ہوئی تھی ان کے اوپر، بجائے اس کے کہ وہ معاشی طور پہ، نیشنل اپنی ڈیفنس کے طور پہ اور باقی اپنی اسلحے کی ڈیولپمنٹ اور امپلائمنٹ کے طور پہ کمزور ہو جائیں، وہ بہت مضبوط ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرسٹ پریورٹی اسی کام کو دی ہے کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو پہلی دفعہ دنیا میں ہسٹورک ہم نے شکست کیسے دینی ہے، اور وہ شکست انہوں نے اچیو کی ہے۔ آپ ان کی وار کی اسٹریٹجی دیکھ لیں، آپ ان کی گراؤنڈ پہ ٹیکٹیکل ٹروپس دیکھ لیں، آپ ان کے جتنے بھی ونگز ہیں جن کو پراکسی کہہ لیں یا آپ ان کو بعد پھیلایا ہوا نیٹ ورک کہہ لیں، وہ حزب اللہ ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ یمن تک پھیلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سارے ایریے کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھیے نا، اگر تو انہوں نے صرف ایران کی ڈیفنس کرنی ہوتی، ایران کی جنگ لڑنی ہوتی، تو پھر وہ اپنا پھیلاؤ اور اپنے ونگز جو ہیں وہ سارے ایریے میں، یورو ایشیا میں پھیلانے دیتے۔ اگر انہوں نے دیکھا ہے کہ یو ایس کے 18 بیسز آس پاس بن کے مڈل ایسٹ میں ان کو گھیرا ڈال دیا گیا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنی پریورٹی، پہلی ٹاپ پریورٹی یہ رکھی کہ یہ بیسز ہم نے امریکن اڑانے ہیں، جو کہ ان کو پہلے دن سے لے کے آج تک بینیفٹ دے رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے بیلسٹک میزائل وائٹ ہاؤس پہ نہیں گرائے کچھ وجوہات کی بنا پہ، اس میں یہ وجہ نہیں ہے کہ 44 سال کی ٹرینڈ انڈسٹری اور جنہوں نے روز کے 1000 میزائل پھینک رہے ہیں، وہ واشنگٹن تک ڈسٹینس انہوں نے کور نہ کر لیا ہو، یہ بلیویبل نہیں ہے کسی بھی ملٹری اکوپمنٹ کو جاننے والے کو۔ بوسٹر ہی لگانے ہیں جتنے، اور ان کی بیلسٹک ٹھیک کرنی ہے، یہ اتنا ناممکن کام نہیں ہے، مگر انہوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔
امریکہ کی حد تک انہوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. انہوں نے پھر اپنی وار کی اچیومنٹ میں جتنی بات منہ سے نکالی اتنی بات دنیا کو مکمل ہوتی نظر آئی. انہوں نے پابندی کی. جہاں انہوں نے نیکسٹ ڈے اٹیک کرنا تھا, بجائے اس کو آدھی رات کو خفیہ ادھر جا کے جو اسرائیل کا, وہ نہیں کیا. ایک دن پہلے وہ وارننگ دیتے رہے کہ فلاں 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 ایریے کے اوپر لوگ جو ہیں وہ سیف زون پہ چلے جائیں. اس کو آپ بڑی منیوٹلی ان کے سارے چھوٹے چھوٹے جزیات آپ اسٹڈی کریں تو پتہ لگتا ہے کہ جو جنگ لڑی ہے انہوں نے بڑی سپیریئر کوالٹی کی لڑی ہے. پھر سارے کا سارا ایران, ان کی میزائل ٹیکنالوجی, ان کی ڈرون ٹیکنالوجی, ان کی جتنی بھی ڈیفنس اکوپمنٹ تھی, ان کے حتیٰ کہ جزیرے جس کے اوپر پہلی گو میں یو ایس کو قبضہ کر لینا چاہیے تھا, ان کو ہرمز کے اوپر امریکن کو سب سے پہلے نیوی ڈپلائے کرنے کے بعد ان چیزوں پہ اور اپنی مڈل ایسٹ کو سیکیور کرنا تھا. امریکہ کی اسٹریٹجی, امریکہ کی اوفینسو, امریکہ کی پینٹاگن, وہ بہت ساری اسٹڈیز کریں گے, دنیا کے جتنے بھی وار کالجز ہیں سارے کریں گے, اور یہ چیز ریکارڈ پہ آئے گی کہ امریکن کی اسٹریٹجی اور امریکہ کی جنگ لڑنے کا جو اتنی ہیوج آرمی ان کے پاس ہے, 6000 سے زیادہ ان کے لیٹسٹ جیٹ ایئر کرافٹ ہیں, اور ان کے بحری بیڑے, کیا کچھ نہیں ہے, سب کچھ دنیا کا ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی وہ اپنا ایک بھی آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکے. بالکل لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کرنا یہ کوئی وار کا پارٹ نہیں ہے. یہ بڑی انٹیلیجنس آپریشن کی چھوٹی سی بات ہے. کسی بھی دنیا کی ملٹری لیڈرشپ کو یا سول لیڈرشپ کو کوئی بھی دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز ایلیمینیٹ, مگر اس کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایلیمینیٹ کریں گے وہ قوم کھڑی ہو جائے گی کہ لیٹ جائے گی. اگر قوم نے کھڑے ہو کے آپ کا مقابلہ کرنا ہے اور آپ کے گھر تک آ کے انہوں نے مارنا ہے, چھوڑنا ہی نہیں ہے, اور آخری دن تک جب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئے, آپ کا کلیم یہ ہے ان کی نیوی ختم ہو گئی, فورس ختم ہو گئی, ان کے اٹامک ختم ہو گیا, ان کے کچھ نہیں رہ گیا, 10% میزائل رہ گئے, تو 2 دن پہلے انہوں نے اسرائیل کا وہ برکس نکال دیا جو کہ ہسٹورک اسٹڈی ہے. 1000 میزائل لیٹسٹ, اور کتنے اس میں سے جو ریشو ہے ان کی جو بلاسٹ ہوئے ہیں وہ بھی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیفنس سسٹم کتنا اسرائیل کا ناکام ہوا ہے. بہرحال اسرائیلی چھوڑ چکے ہیں, کافی تعداد میں اسرائیل کو چھوڑ چکے ہیں. فلائٹ آف کیپٹل انڈیا سے اسرائیل سے ہو چکا ہے. ان کی ڈیفنس کی جتنی بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ ہیں تمام تباہ ہوئی ہیں. ان کے ایئر فورس کا بھی نقصان ہوا ہے. ابھی ان کا بار بار لبنان میں آنا اور شرارت کرنا, اور جاتے جاتے لبنان میں کچھ نہ کچھ شرارت کرنا تاکہ پیس اکارڈ نہ ہو سکے, کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. نہیں, اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ نیتن یاہو کا اس کی اپنی سروائیول کا دار و مدار سارا لڑائی کے اوپر ہے. بالکل آپ صحیح پہنچے. میں عرض کروں گا کہ آپ نے صحیح انالیسس کیا ہے. وہ بندے کو 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اسرائیل کی قوم کو بیوقوف بناتے ہوئے, اور ان کو جنگ میں ان کی نئی اگلی نسلیں 2 جو ہیں اس نے تباہ کر دی ہیں اسرائیل کی اسی کام میں. اس نے اگر جینوسائیڈ غزہ میں کیا ہے تو جینوسائیڈ ادھر بھی ہوا ہے. مرے ہر جگہ ہے, خون خرابہ ہر جگہ ہے, تباہی ہر جگہ ہوئی ہے. کہیں تھوڑی ہوئی ہوگی, کہیں زیادہ ہوئی ہے, مگر تباہی تو تباہی ہے. آپ دنیا میں آتے ہیں امن کے لیے, اور ہم نے لانچ کیا تھا 6 مہینے سے آپ کو اپیل کر رہے ہیں P5 کی. P1 پیس, P2 پروٹیکشن, P3 پروگرس, P4 پراسپیرٹی, اور P5 پور پیپل آف دی گلوب. بالکل, یہ آپ نے پہلے بھی کرنل صاحب اس کا 2 دفعہ میرے شو کے اندر ذکر کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی جانب آنے سے پہلے وہ 14 پوائنٹ ہیں جو ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ایک معاہدہ جو پوائنٹ سامنے آئے ہیں, اور ایران کی ایک سیمی گورنمنٹ نیوز ایجنسی ہے اس نے یہ پبلش کیے ہیں, اور امریکہ اس پہ نگیٹ کر رہا ہے, اس کو امریکہ اس کو تسلیم نہیں کر رہا. لیکن ان میں اگر پوائنٹس اگر ہم دیکھیں تو اس میں نمبر 1 ہے فوری اور مستقل جنگ بندی, اور دوسرا خود مختاری, جو ایران کی خود مختاری ہے اس کی ضمانت. تیسرا اس میں ہے بحری ناکہ بندی کا خاتمہ, جو کہ ایران کے بعد اس وقت امریکہ نے کر رکھی ہے. پہلے ایران نے کی تھی, اب نے ہرمز کے اوپر امریکہ کا قبضہ ہے. بحری ناکہ بندی کے بعد ہے امریکی افواج کا انخلا, اور اس کے لیے ایک ٹائم لائن بھی انہوں نے دی ہے کہ اس کو 60 دن کے اندر وہ امریکہ اس پہ غور کرے گا یا اس کو مکمل کرے گا. اسی طرح آپ نے ہرمز کی بحالی, تیل پر عائد جو امریکی پابندیاں ایران کے اس کا خاتمہ, تعمیر نو کے لیے مالی معاونت جو کہ $300 ارب کا تخمینہ لگایا گیا, وہ امریکہ یا اس کے اتحادی جو ہیں وہ ادا کریں گے ایران کو.
اسی طرح جو 60 دنوں کے اندر اندر جامعہ مذاکرات جو ہے اس کی تکمیل، پھر اس کے بعد ہے جوہری عدم پھیلاؤ کے عزم کا اعادہ، وہ ایران کی جانب سے ہے، نئی پابندیاں اور کشیدگی کا ادراک، جو ایران کے اوپر نئی پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی تاکہ کشیدگی کم کی جا سکے۔ اسی طرح منجمد جو اثاثے ہیں اس کے تقریباً 24 ارب ڈالر، ان کی فوری طور پر بحالی اور خصوصی نگرانی کا نظام، میزائل پروگرام کا استثناء، کیونکہ ایران کا یہی ہے کہ میزائل پروگرام کو کسی صورت بند نہیں کرے گا، بین الاقوامی توثیق، کیونکہ ایران اس پہ گارنٹی مانگتا ہے پوری دنیا سے کہ کون اس کا گرانٹر بنے گا کہ دوبارہ اس کے اوپر جارحیت نہیں ہوگی۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ایران کے اخبار نے اس وقت شائع کیے، لیکن امریکہ اس کو تسلیم نہیں کر رہا۔ اچھا، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پریزیڈنٹ اوباما کے اوپر بار بار الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ایران کو بہت پیسے دیے تھے، بہت ریلیز کیے تھے۔ اچھا، یہ اس کی ریئلٹی کیا ہے؟ وہ پیسے کون سے تھے جو ایران کو دیے گئے؟ کیا ان کے اپنے تھے یا امریکہ نے کوئی اس کمپنسیشن کی صورت میں ان کو دیے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 14 پوائنٹ ہے، اس کو اوورال دیکھیں سارے ایران کے حق میں جاتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہی معاہدے کے پوائنٹس ہوں جو منظر عام پر آئے ہیں تو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ امبیرس ہو رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیے اعظم چودھری صاحب، یہ جتنے بھی پوائنٹس 14 کا آپ نے تذکرہ کیا ہے نا، اس وقت اگر آپ امریکہ کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی یا ان کی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کے سٹیٹمنٹ سنیں، اور دوسری طرف جب آپ ایرانین عراقی صاحب ہیں یا کلیباف صاحب ہیں یا ان کے ترجمان ہیں، اگر آپ ان کے سٹیٹمنٹس کو سنیں تو آپ کو دونوں فریقین کے اندر کانٹرڈکشنز بھی نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف امریکہ کہتا ہے نو نیوکلیئر ویپنز، اور جو اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے اس کو پہلے فیز کے اوپر ایران جو ہے وہ کھول دے گا دنیا کے لیے، اور امریکہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو ایران کے لیے کھول دے گا۔ اور اس کے بعد جو ریجن وائڈ جنگ بندی ہے، ایران نے لیبنان کو اس کے لیے اپنا ایک بینچ مارک بنایا کہ لیبنان کے اوپر اٹیکس نہیں ہوں گے۔ پھر جیسے آپ نے فروزن ایسڈز کی بات کی، یہ سارا کچھ، تو اس وقت جو دونوں فریقین ہیں نا، اگرچہ معاہدے کے جو ڈاکومنٹڈ ہمارے پاس پوائنٹس ہیں وہ تو ابھی تک نہیں ہیں، یہ تو وہ میڈیا اسپیکولیشنز ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اور جو قومی ٹی وی چینلز ہیں امریکہ کے یا ایران کے، ان کی طرف سے ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ لیکن جب تک یہ دونوں فریق بیٹھ کر کسی ایک خاص ٹائمنگ کے اندر، دیکھیں ابھی تک جب سے فیب 8 2026 سے جنگ کا خاتمہ، یہ جنگ بندی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جتنی دفعہ بھی جنگ بندی کے قریب ہیں کہ سٹیٹمنٹ آئی ہے نا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آئی ہے، اور تقریباً 40 سے لے کے 50 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم ڈیل کے بہت قریب ہیں، کل ڈیل ہونے والی ہے، پرسوں ڈیل ہونے والی ہے۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ایران نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ ہم ڈیل کے قریب ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے جی ہم ڈیل کے قریب ہیں، ایران کہتا ہے ویٹ ابھی دیر آر سم ایشوز انریزالوڈ، جس کو ہم نے ابھی انریزالوڈ ہے اور اس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے۔ تو دونوں جو فریقین ہیں نا، اب ان پوائنٹس کو اس طریقے سے اپنے اپنے عوام میں یا اپنے اپنے میڈیا کے اندر ریپریزنٹ کریں گے کہ دونوں کو فیس سیونگ بھی مل جائے اور دونوں اس کو اپنے لیے وکٹری کے طور پر جو ہے وہ لے۔ دیکھیں ایران کو کہیں نہ کہیں کچھ کمپرومائزز کرنے ہیں۔ سب سے بڑا جو ایشو ہے نا وہ نیوکلیئر ویپنز کا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران جو ہے، میں ہمیشہ آپ کے پروگرام سے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ایران نیوکلیئر جو ویپن ہے یا یورینیم کی افزودگی ہے، اس کو ہمیشہ نیگوسیشن کے ٹیبل پر لیوریج کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس نے ایٹم بم بنانا ہوتا تو 2014-15 میں بنا چکا ہونا تھا، تو وہ اس لیے اس کو اتنے بڑے پوائنٹ کے طور پر سامنے رکھتا ہے کہ اس کے اوپر مان کر وہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ امریکہ سے منوا لے۔ تو اس وقت ایران کیا کر سکتا ہے؟ وہ ڈاؤن بلینڈنگ آف دا یورینیم، جو یورینیم ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کی ڈاؤن بلینڈنگ کرتے ہیں، کہ خاص ٹائم پیریڈ کے اندر ہم اس کو ڈاؤن بلینڈ کرتے کرتے زیرو تک لے آئیں گے۔ یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے وہ سسپینڈ کر دے، وہ 10 سال ہو سکتے ہیں، 15 سال ہو سکتے ہیں، یا 20 سال ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ وہ چیز ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ ہے آج ہی میری نظر سے گزری کہ ایران نے جو ان کے پاس افزودہ یورینیم، ان کی جو سرنگیں انہوں نے بنائی ہیں اس کے اندر موجود ہے، اس کے وہاں پہ انہوں نے بارودی سرنگیں لگا دی ہیں تاکہ اس کے اوپر کوئی ملک جو ہے اس کو نکال نہ سکے اور اس پہ حملہ، اور ان کو سیل کر دیا ہے۔ اچھا، ایک جانب ایران یہ بھی تسلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے ایٹم بم نہیں بنانا ہے، لیکن دوسری جانب وہ اپنے افزودہ یورینیم کو محفوظ بھی کر رہا ہے۔ یہ کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں اس کی پالیسی یہ ہے، اسٹریٹ آف ہرموز یہ بھی ان کا ایک ڈیٹرنس کا پوائنٹ ہے،
اب پہلے نیوکلیئر ویپن اس کے لیے صرف ایک ڈیٹنس کا پوائنٹ تھا, اور تیسرا جتنی بھی آئل کی انسٹالیشن ہے اس ریجن کے اندر. ایران یہ کہتا ہے کہ اگر مستقبل کے اندر اس ڈیل کرنے کے بعد کہ جب امریکہ کہہ رہا ہے کہ مستقبل میں اس کے اوپر جارحیت نہیں ہوگی اور اسٹیٹ آف ہرموز کا بلاکٹ نہیں کیا جائے گا, امریکن ملٹری بیسز یہاں سے نہیں جائیں گی, تو کسی بھی وقت ایران ان لیوریجز کو استعمال کرتے ہوئے جو یورینیم کی افزودگی ہے وہ وہیں سے اس کو شروع کر کے ایٹم بم بنا سکتا ہے, وہ اسی وقت اسٹیٹ آف ہرموز کو دوبارہ بند کر سکتا ہے, اور اسی وقت اس کے اندر یہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ ریجن وائڈ جتنے گلف کنٹریز ہیں ان کی آئل انسٹالیشن جو ہیں وہ ایران کے نشانے پہ ہیں. تو مطلب یہ وہ تمام کے تمام لیوریجز ہیں جن کی وجہ سے ایران آپ کو اتنا کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے, جبکہ دوسری طرف امریکہ آپ کو ڈیسپریٹ نظر آ رہا ہے, اور اس وقت تل اویو کے اندر بھی ٹوٹل ایبسلیوٹ پینک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اسی وقت آپ دیکھتے ہیں کہ لیبنان بیروت کے اندر جو داہیہ کا مقام ہے جو کہ عام طور پر وہ اسٹرانگ ہولڈ ہے اس وقت حزب اللہ کا, وہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے. جس طریقے سے لاسٹ ٹائم جب ڈیل مکمل ہونے کے قریب تھی یا سائن ہونے کے قریب تھی تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ نتن یاہو نے لیبنان کے اوپر اٹیک کیا تھا تاکہ اس کو سبوتاج کیا جا سکے, اور اس وقت بھی کہ جب دونوں فریقین جو ہیں وہ ڈیل کے بالکل قریب ہیں تو 2 گھنٹے پہلے اسرائیل نے دوبارہ سے داہیہ کے کے اوپر بہت بڑی سٹرائک کی ہے, یہ بہانہ لگا کے کہ اسرائیل کی ٹیریٹری کے اوپر حزب اللہ کی طرف سے جو یہ اٹیک کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. کرن صاحب ایک اور خبر آج دیکھی کہ رائٹرز نے ایک خبر دی 12 جون کو شائع کی کہ یو اے ای نے ایران کو $3 ارب کی ادائیگی کی ہے, اور ٹوٹل 10 سے 20 ارب ڈالر وہ ادا کر سکتا ہے, اور اس میں انہوں نے خبر میں دعویٰ کیا کہ یہ پیسے صرف اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ یو اے ای کے اوپر ایران حملہ نہ کرے. اچھا, ایک جانب ہم دیکھیں تو جنگ ہے, دوسری جانب ہم دیکھیں تو ایران مالا مال ہو رہا ہے, اس کو پیسے مل رہے ہیں. اچھا, اگر یہ خبر درست ہے تو دوسرا, اگر وہ اس کے جس طرح $300 ارب وہ اپنی بحالی کے لیے مانگ رہا ہے, $24 ارب وہ کہہ رہا ہے ہمارے ریلیز کیے جائیں, فریز جو ہیں. اچھا, یہ سارے پیسے ہوتے ہیں تو ایران تو اس وقت بہت زیادہ مالا مال ہو ہے, لیکن جو یو اے ای پیسے دے رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے؟ جی وہ 100% درست ہے. اچھا جی ہاں, اور میں یہ کہوں گا کہ یہ وکٹری جو ہے ایران کی, یہ تو گولڈن چیپٹر لکھا جائے گا. انہوں نے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کر لیا, انہوں نے اپنے نیشنل ڈیفنس کو اور اپنی وار مشین کو دنیا میں ایکسیپٹ کرا لیا. مڈل ایسٹ میں انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا, مڈل ایسٹ میں امریکن بیسز فارغ کر دیے. اس کے بعد یہ کرنے کے بعد اسٹیٹ آف ہرمز کا انہوں نے تحفہ نیا نکال کے اپنے ہاتھ میں کر لیا. اوپر ٹول کی مد میں بھی وہ پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. جی بالکل, ٹول نہ بھی ہوگا تو ہر جہاز مانیٹر ہونا تو شروع ہو گیا نا جی. اس کے بعد مڈل ایسٹ میں کو جو آزادی تھی کہ بے شک وہ جتنا مرضی اسلحہ منگوائیں, جو چیز مرضی کریں, اور بیس کتنے بڑے کر لیں, وہ تو محدود ہو گئی. ہر چیز انڈر کیمرہ ہوگی, سرویلنس ہوگی, مانیٹرنگ ہوگی, اور اس کے بعد گزرے گی. یہ سارا کچھ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ نیا ورلڈ آرڈر لکھا جائے گا ابھی دنیا میں, اور جس میں یہ مڈل ایسٹ میں اور ایران, رشیا, چائنا, ٹرکی, پاکستان, یہ ایک نئی اس کے ڈال لیں, یہ ایک نیا گروپ نظر آئے گا آپ کو. جو یونی پولر تھی وہ صرف بائی پولر سے ٹرائی پولر ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کوارڈ پولر ہو گئی ہے. تو یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ مسلم ممالک اپنی پروٹیکشن جو ہے وہ اپنے ملک میں انڈیجنس ڈیفنس کو بہتر کرنے میں کریں گے. اور اگر کچھ انہوں نے کسی سے لینا ہے, کسی سے ٹریننگ لینی ہے یا اکوپمنٹ لینا ہے, یا انہوں نے کوئی کسی سے کوآپریشن کرنی ہے, تو وہ پاکستان اور ٹرکی کی طرف آئیں گے, کیونکہ ہمارے لوگ ڈیفنس اکوپمنٹ میں اور اپنی آرمی کی ایفیشنسی میں دنیا میں چیمپئن ہے. لیکن ٹریننگ اور اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر وہ زیادہ خرچ کریں گے. انڈائریکٹلی پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری اکانومی بہتر ہوگی. ہماری ریمیٹنس آپ نے دیکھی ہوگی کہ پچھلے چند ماہ ریکارڈ ریمیٹنس ہو رہی ہے, بلینز میں چلی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی 25 سے لے کے 50,000 تو فوجی چلے گئے ہیں, ان کی تو ریمیٹنس آنی ہے. یو اے ای بے شک ناراض ہو کوئی نہ ہو, جو بلیک میلنگ ہوتی تھی کہ بندے واپس آ جائیں گے تو ہماری اکانومی کا کیا بنے گا, وہ تو جب ہمارے ڈیفنس اکوپمنٹ والے چلے گئے ہیں تو وہ تو ابھی سرکاری طور پہ پیسے ریمٹ ہونے. اچھا کرنل صاحب, ایک اور ڈیولپمنٹ ہے. ایک جانب امریکہ میں دیکھیں تو ڈیموکریٹس وہ ٹرمپ کو اس وقت مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور وہ اس کو سرنڈر کہہ رہے ہیں اس معاہدے کو.
دوسری جانب ایران کے اندر عباس عراقچی جو ان کا وزیر خارجہ ان کے خلاف بھی مظاہرے ہوئے ہیں، جو ہارڈ لائنر ایرانی ہیں وہ بھی اس کو پسپائی کہہ رہے ہیں. اچھا، اب دونوں ملکوں کے اندر معاہدہ ایک ہی پوائنٹ سامنے آئے ہیں ایک جیسے ہی، لیکن دونوں ملکوں کے اندر یہ کیا کہ وہ مخالفت ہو رہی ہے دونوں حکومتوں. دیکھیے جی، میں ایک چیز عرض کروں، یہ میں آج کہہ دیتا ہوں، یہ جو ایران کے وزیر خارجہ پہ بد اعتمادی کچھ لوگ شو کر رہے ہیں، یہ بڑی ٹیمپریری ہے. اچھا، یہ صرف بیلنس کرنے کے لیے ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لائف کو سیف گارڈ کرنے کا، پروٹیکشن دینے کا کیا یہ آپ اس کو سیلف کریٹڈ کہہ رہے ہیں؟ تو سیلف کریٹڈ نہیں میں کہوں گا، ہو سکتا ہے جینوئن ہو، ان کے خلاف ہوگی، کیونکہ ان کا کام ہے ڈپلومیسی، ان کا کام ہے ان کو سافٹ بولنا، لاجیکل بولنا، دنیا کو ساتھ لے کے چلنا. اور ہماری جو وہ انقلابی پاسداران انقلاب ہیں وہ بہت ایکسٹریمسٹ فائٹر ہے، وہ کسی قسم کی گنجائش کسی بھی جگہ دینے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ان کو جو ابھی سپریمیسی حاصل ہے گورننس میں، اور جو ان کو اتھارٹی حاصل ہے کنسٹیٹیوشنل ادھر، اس سے ان کی پوزیشن اس وقت ادھر، اور ان کا ہولڈ جنگ جتانے میں بہت ان کا فیکٹر ہے. تو یہ ان کے پاس ابھی ہر چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ایران کے پاس یہ بلکہ کم ہے، یا میں کہوں گا کہ بیلنسڈ ہوگی ہر چیز. وہ جب تک سارے مل کے انکلوڈنگ پاسداران انقلاب کے لیڈرشپ، تو اس وقت تک وہ چیز فائنل نہیں ہوتی. اور یہ جو بار بار ایران آپ کو کہتا ہے کہ ابھی میرا معاہدہ فائنل نہیں ہوا، ڈپلومیٹیکلی انہوں نے چیزیں طے کر لی ہوں گی، مگر جب تک اپروول ان کی ٹاپ لیڈرشپ کی نہیں آتی اور ان کی انقلابی پاسداران سیٹ اپ کی نہیں آتی، اس وقت تک کوئی چیز ادھر حتمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ اب جو معاہدہ ہوگا کیا وہ پاکستان میں ہوگا یا کسی اور ملک میں، جس طرح یورپین ملک کا کوئی نام لیا جا رہا ہے؟ اور دوسرا میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر کا سب سے پہلے آپ نے آغاز کیا تھا، اس پہ ڈیبیٹ آپ نے شروع کی تھی، اب کیسا دیکھ رہے ہیں نیو ورلڈ آرڈر؟ اب آپ کو تبدیل ہوتا ہوا کیا نظر آتی ہے، کیا الائنمنٹس نظر آتی ہیں مختلف ممالک کی؟ اب دیکھیں وہ تو جیسے ورچوئل ایک جو سرمنی ہے نا، وہ سائننگ سرمنی وہ تو ہوگی، لیکن ہوگی وہ پاکستان کی میڈیشن کے کانٹیکسٹ میں. اس وقت بھی جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگرچہ قطر بھی اس کے اندر اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن کیونکہ اسلام آباد ایک تو امریکہ کو بھی بہت دور پڑتا ہے، تو شاید کسی یورپین کنٹری میں بھی اگر یہ ہوتی ہے تو یہ ایک آن لائن یا ورچوئل سائننگ سرمنی ہوگی تھرو دا میڈیشن آف پاکستان. تو ہو سکتا ہے اس کو اسلام آباد اکارڈ کا ہی نام دیا جائے الٹیمیٹلی، کیونکہ یہ پاکستان کی میڈیٹری جو ایفرٹس تھیں ان کے ریزلٹ کے طور پر ہی یہ معاہدہ ہو رہا ہے. اچھا، اب جو دوسری آپ نے بات کی ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تناظر میں، تو دیکھیں اس وقت دنیا کی جو سیاست ہے نا، اس کا جو ایپی سینٹر ہے وہ اس وقت آپ کو یوریشیا کا ریجن نظر آ رہا ہے، جس کے اندر اس ریجن میں بھی جتنے گلف کنٹریز ہیں، جس طریقے سے امریکہ نے ان کی سیکیورٹی کو چھوڑ کر جب وار پیک پہ تھی اور ان کے اوپر ایران دھڑا دھڑ حملے کر رہا تھا، تو بجائے ان گلف کنٹریز کو بچانے کے امریکہ نے اپنا سارا کوئی جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ اسرائیل شفٹ کر دیا. تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں نا، ان کا جو ٹرسٹ تھا امریکہ کے اوپر کہ جو امریکہ اپنی بیسز کو اس ریجن میں نہیں بچا سکا، وہ گلف کنٹریز کو کیسے بچائے گا. تو الٹیمیٹلی اب وہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ ایک سبسٹیٹیوٹ سیکیورٹی کے ماڈل جو ہیں اس کو آپ کو دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کے اندر تھوڑی عرصے پہلے جس طرح سے چائنا نے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان ایک اپروچمنٹ کروائی تھی، اگریمنٹ کروایا تھا، بالکل اسی طرح سے اس خطے کے ممالک ایران کو ایک ولن کے طور پر اب سب سمجھتے تھے، لیکن اب ان کو یہ آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے کہ اس خطے کے اندر اصل ولن جو ہے وہ ایران نہیں ہے. ایران نے اس خطے کے اندر جنگ کو انیشیٹ نہیں کیا تھا، یہ بنیادی طور پر اسرائیل اور امریکہ ہے جنہوں نے آ کر اس پورے خطے کے جو بنیادیں ہیں ان کو ہلا کے رکھ دیا. لہٰذا اس دنیا کے اندر جو دوسری بڑی طاقت چائنا ہے، اس کے اوپر جو دنیا کا ٹرسٹ ہے نا وہ ڈیولپ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. اور پھر چائنا کے کیونکہ تعلقات پورے جو ریجن کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر جس طریقے سے صاحب بھی جس طرف اشارہ کر رہے تھے، پاکستان ہے، ٹرکی ہے، ایجپٹ ہے، دیگر سعودی عربیہ، یہ تمام ممالک
ممالک مل کر چائنا اور رشین کی بیکنگ سے ایک ایسا آہستہ آہستہ سیکیورٹی انفراسٹرکچر کو تعمیر کریں گے، اور آہستہ آہستہ جو امریکن کی جو سیکیورٹی بیسز ہیں کیونکہ جو تباہ ہو چکی ہیں نا، ان کو ڈیولپ ہوتے ہوتے ابھی 10 سال 15 سال لگ سکتے ہیں، اچھا ٹھیک ہو گیا، لگ سکتے ہیں. لہٰذا اس وجہ سے اس دورانیے کے اندر جب تک نئی بیسز تو تب آپ بنائیں نا جب آپ یہ بھی شورٹی دے دیں گے کہ یہ بیسز اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہیں. جب وہ بیسز اپنے وجود کو محفوظ نہیں رکھ سکیں تو وہ کس طرح جی سے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عرفان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.